السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو ہے انڈیا کے اندر ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک ننھا سا چھوٹا سا بچہ ہے اور اس نے بڑی ہی کمال کی باتیں کی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری جو ہے نا دادی ماں یعنی میرے ماں باپ جو ہیں وہ تمہیں گالیاں دیتے ہیں، آپ کو بڑا برا بولتے ہیں، آپ کسی کام کے نہیں ہو، آپ میرے ماں باپ کو اتنا بھی نہیں کر سکتے، روک ہی نہیں سکتے کہ وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ناظرین، آئیے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور بچے کے باتیں سنتے ہیں اور پنڈت کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ آخر پنڈت پہ پھر کیا گزر رہی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو بھی دکھائیں گے، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کیونکہ سنتوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ سنت پاکھنڈی، نیچ ٹکلا ٹکلا نہیں، ایسے بھگوان کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ یہ دونوں کون ہے؟ یہ دونوں ماتا پتا، آپ کے ماتا پتا سنتوں کو گالیاں دیتے ہیں؟ ہاں، بھگوان کو بھی دیتے ہیں۔ بھگوان کو بھی کیوں گالی دیتے ہو؟ سنتوں کو پریمانند جی مہاراج کو اتنی گالیاں دیتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا پاگل، اس طرح گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ گرو جی پلیز رکھ لیجیے نا داس۔ نہیں، ہم رکھ لیں گے۔ کیوں گالی دیتے ہو سنتوں کو؟ میں تو نہیں دیتا گرو جی، ایسے ہی بولی جا رہے ہیں۔ یہ ماں تو منع کر رہی ہے آپ کی۔ پڑھائی چھوڑ دینی جو اس کو بولتے ہیں بھائی، یہ پڑھائی چھوڑ دی ہے نا جب اس کو بولتے ہیں ہم بھائی بیٹا پڑھائی کیوں چھوڑی تو؟ ہاں، تو پڑھائی آپ نے کیوں چھوڑی اب یہ بتاؤ۔ میں نے اس کو ایسے بولا تھا بیٹا تو 10ویں کر لے، جب مرضی تو جائے بنداون میں جا کے تمہارا ایڈمیشن کروا لینا۔ گرو جی، آپ نے کل کتھا میں کہا تھا کہ ایک بار سب کو دو تین بار سب کو موقع دو، ہم نے بہت بار ان کو موقع دیا، پھر آپ نے کہا تھا اس کا پریتیاگ کر دو، اسی لیے داس نے یہ نشچے لیا تھا کہ دونوں بہت ایسے۔ ماں باپ کو تیاگا نہیں جاتا، ماں باپ کو تیاگا نہیں جاتا بیٹا۔ ایسے ماں باپ بھی تو ہونے چاہیے نا جن کی ایسا تھوڑا۔ تو یہ ماں باپ اچھے نہیں ہیں؟ یہ نا سنتوں داس کو جو مرضی کہہ دو پر سنتوں کو کچھ نہ کہو۔ واہ، کتنا شریشٹھ وچار ہے بچے کا۔ نام پنٹو رجک تھا، پیشہ اسٹوڈنٹ ہے، ابھی نام ہے طاہر عبداللہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے والدہ کو مطلب ان کی خدمت کرنا ضروری ہے، تو اگر میرے ایمان لانے پہ ان لوگوں کو تکلیف ہے اور میرے ایمان پہ، میرے نماز پہ پڑھنے پہ ان لوگوں کو تکلیف ہے، تو اس حال میں کیا کیا جائے؟ ایمان پہ مطلب کمزوری آتی جاتی ہے۔ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے ہندو تھے، اب اسلام قبول کیے، الحمدللہ میں آپ کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں، ماشاءاللہ۔ وہ کہہ رہے کہ ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد اگر اس کی ماں یا اس کے والدین دونوں اعتراض کرتے ہیں نماز کے اوپر، تو بھی کیا مجھے اس کی عزت کرنا چاہیے؟ کیا مجھے ان کی خدمت کرنا چاہیے؟ جو بھی میں نے تقریر میں کہا وہ اپنے جگہ پہ بالکل صحیح ہے۔ آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہیے، اف تک نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن قرآن مجید میں جو میں آیت کوٹ کیا، سورہ لقمان کی سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں، کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، اور تمہاری ماں نے تکلیف سے تکلیف کے بعد تمہیں جنا اور 2 سال تک دودھ پلائے، اس کے فوراً بعد لکھا ہے۔ لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، آپ کو کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ، یعنی آپ کو شرک کرنے پہ مجبور کرتے، تو ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو قرآن میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے والدین کی عزت کرو، حسن سلوک کرو، لیکن اگر وہ اللہ کے خلاف جاتے ہیں یا اللہ کے رسول کے خلاف جاتے، اس وقت آپ کو ان کی بات نہیں ماننا چاہیے، لیکن پھر بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ تو وہ اگر بولتے نماز مت پڑھو، آپ کو نماز پڑھنا چاہیے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ پیار سے پیش آنا چاہیے۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ کے والدین کے، بھلے وہ مشرک ہے، بھلے وہ غیر مسلم ہے، پھر بھی آپ کو ان کے ساتھ پیار سے پیش آنا چاہیے، یہ فرض ہے آپ کا۔ اگر آپ پیار سے پیش نہیں آئیں گے تو آپ اللہ کے خلاف جائیں گے، اللہ کے رسول کے خلاف۔ لیکن اگر وہ آپ سے کچھ چیز کہہ رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، تو اس وقت آپ ان کی بات مت مانیے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیے اور ان کو دعوت دو۔ ان کو لگنا چاہیے کہ میرا بیٹا
ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا دیالو ہے, زیادہ پیار کر رہا ہے مجھے, بھلے میں ان سے ٹوک رہی ہے پھر بھی پیار کرتا ہے, میری خدمت کرتا ہے, میری دیکھ بھال کرتا ہے. اتنا متاثر ہونا چاہیے, کیا وہ بھی اسلام قبول کرنا چاہیے؟ ہوپ دا آنسر دی کوسچن. ہمیں مثال ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں. ہم جب کتابیں پڑھتے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا, جو سود سے جڑا تھا, اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی. تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے, علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ, اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا. وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے. تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے, الحمدللہ حلال کمائی کے تھے. زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی. اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے. اور پھر اللہ نے ایسا شخص, علامہ اقبال جیسا شخص بنایا. ایسی کئی مثال ہے. اور ایک مثال ہے والدہ کی, شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے, اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا. ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ توحید پہ تھے. اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا. اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا, کبھی جھوٹ مت بولنا, چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے. ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے, تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے. جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے, اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے. تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے, میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے, اور وہ جگہ دکھاتے ہیں. وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی ہے. وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا, چاہے میری جان جائے. وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ ذاکر نائک حافظ نے بڑی اہم گفتگو کی ہے. تو ناظرین, جب ایسے پنڈتوں نے عوام کو لوٹنا ہے, عوام کو کے ساتھ دو نمبریاں کرنی ہیں, ایک دین اسلام کا رستہ نہیں دکھانا, سیدھا رستہ نہیں بتانا, تو ظاہر بات ہے پھر گالیاں تو انہوں نے نکالنی ہیں. حالانکہ ناظرین اللہ پاک نے اتنی سوچ اور سمجھ دیا کہ ایک مورتیوں کو بنا کے یہ پوجی جا رہے ہیں, خود ہی ہاتھوں سے بنا کے خود ہی پوجی جا رہے ہیں. اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے. تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی کہ ایسے ظالم پنڈت جو یعنی اپنے ہی ہندوؤں کو لوٹی جا رہے ہیں اور یہ مورتیاں بنا کے وہ بیچی جا رہے ہیں. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سیدھا راستہ عطا فرما دے, اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.